بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی معبود نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے یعنی دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ جان لو کہ دجال کانا ہوگا، یہ بھی تمہارے رب کا کانا نہیں ہے۔ نیز دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف پیر لکھا ہوا ہوگا۔ قیامت کے بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے۔ اس کا ظہور ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے بعد کسی ایمان کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد غیب کا معاملہ ختم ہو کر مشاہدہ کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور ایمان غیب کے ساتھ ہی معتبر ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے سخت ترین آزمائش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی واقعہ دجال کے فتنے سے بڑا سخت نہ ہوگا۔ دجال کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جس میں انگور کے دانے جیسے ایک پھلکا ہوگا۔ اس کا یہ عیب ایسا ہوگا کہ جب نظر آنے لگے گا اس واضح عیب کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ایسی عجیب غریب کرشمے دکھائے گا، کمزور ایمان لوگ بہک جائیں گے، ان کو اپنا رب مان لیں گے۔ البتہ جس کے پاس حقیقی ایمان کی دولت ہوگی تو وہ ان شعبہ بازیوں سے دیکھ کر قطعی متاثر نہ ہوں گے، بلکہ ان کو ایمان اور بڑھ جائے گا۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ رفتہ رفتہ تیز ہوا کی مانند ہوگی، جب حکم کرے گا تو اس وقت بارش برسے گی، اس کے حکم سے زمین کھیتی اگے گی۔ ان کرشمہ بازیوں کو دیکھ کر جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے دنیاوی حالات بظاہر بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن حقیقت ایمان سے سرشار جو مومن اس کو انکار کریں گے ان کی دینوی حالات بہت ظاہر اور ناساز ہو جائیں گے اور مختلف مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں گے۔ زمین کے خزانے میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، زمین میں فساد پھیلے گا، اور ایک شخص جو اس کے خدا ہونے کا انکار کرے گا اور 2 ٹکڑے کر کے دکھائے گا، ان لوگوں کو 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، اس کے بعد وہ اس شخص کو دوبارہ پھر زندہ کرے گا، اس کو اپنی خدائی ماننے کا حکم دے گا، لیکن مومن ان کا انکار کر دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے پاس ایک چیز جنت کی طرح ہوگی جو چیز اس دوزخ کی طرح ہوگی۔ ان کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور ان کی دوزخ حقیقت جنت ہوگی۔ یہ دراصل اس شعبے بازی ہوگی اور جس چیزوں کا وہ لوگوں کی نظر میں عیش عشرت اور حراست کی چیز بتائے گا، ان میں چیزوں کی اذیت تکلیف پہنچے گی، ان کے بالکل برعکس سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اس کو پانے اور ان کی آگ کو جانا پسند کرے گی وہ آگ اصل میں شہری پانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فتنہ سے بچنے کے لیے یہ حکم فرمایا کہ اس کو پانے اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مطابق دجال کے ساتھ ازبکان کے 70,000 یہودی ہوں گے، اور ایک حدیث شریف کے مطابق ان کا خروج خراساں سے ہوگا، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان سے چہرے چوڑے چکلے اور رخسار ڈھال کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے۔ اس سلسلے میں اہم بات سمجھ لینی چاہیے کہ دجال ایک متعین شخص ہے، نہ کوئی معبود، نہ کوئی تہذیب، اس لیے کوئی تدبیر نہیں جس سے کوئی خاص تہذیب کا دجال کا اعتراف فرمایا جائے۔